السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے ساتھ، میں ہوں علی سرور۔ مولانا فضل الرحمان سے رانا ثناء اللہ کی ایک اہم ملاقات ہوئی ہے، اور یہ ایسے موقع پر ملاقات ہوئی ہے جب 27ویں ترمیم کا بڑا شور ہے کہ 27ویں ترمیم آ رہی ہے، اور اس موقع پر مولانا صاحب سے حکومتی کسی اہم شخصیت کا ملنا بہت سے سوالات کو جنم دیتا ہے۔ اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور دوسری جانب خان صاحب کے بچوں کی جب سے پاکستان آنے کی بات کی ہے علیمہ خان صاحبہ نے، تو مسلسل حکومت کے وزراء جو ہے بات کر رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی آنے نہیں دیں گے۔ عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں اگر بچوں کو وہ سیاست میں لانا چاہتے ہیں تو ان کے بچے ضرور پاکستان آئیں، تحریک چلانا چاہتے ہیں تو چلائیں، قانون کے دائرے میں رہ کر کام کریں، اعتراض نہیں کہ بچوں کے آنے سے کوئی طوفان نہیں آ جائے گا۔ اور جبکہ جمائمہ نے آج ٹویٹ کیا ہے، سابقہ اہلیہ ہیں عمران خان کی، انہوں نے کہا بچوں کو اپنے والد سے فون پر بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، اگر بچے ان سے ملنے کے لیے وہاں گئے تو انہیں بھی گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ کسی جمہوریت یا فعال ریاست میں ایسا نہیں ہوتا۔ اسی پر ہم بات کریں گے کہ سارا معاملہ ہے کیا۔ پاکستان میں اس وقت کوئی سیاست ہے، خاص طور پر وزیر دفاع اگر یہ کہیں کہ یہ ہائیبرڈ نظام ہے تو بہت سارے سوالات جنم لیتے ہیں۔ گزشتہ روز انہوں نے کہا کہ جی ہائیبرڈ نظام کے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں وہ نواز شریف ہیں۔ یہ پھر ایک بیان خواجہ صاحب کی جانب سے آیا جس پر بہت سارے لوگ کچھ کمنٹس بھی کر رہے ہیں۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب سینئر رہنما ہیں JUIFA کے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، معروف لائر ہیں پاکستان کے۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو سینیٹر صاحب یہ بتائیے کہ مولانا صاحب سے جو ملاقات ہوئی، رانا ثناء اللہ صاحب اور دیگر لوگ آئے، تو سر کیا 27ویں ترمیم پر بھی بات ہوئی یا دیگر سیاسی حوالے سے بات ہوئی ہے، ساتھ چلنے کی بات ہوئی ہے، وزارتوں میں شامل کرنا چاہ رہے ہیں JUIFA کو، یا کچھ اور مسائل درپیش حکومت کو، اس سلسلے میں رہنمائی کے لیے حاضر ہوئے تھے وہ مولانا صاحب کے پاس؟ 27 امینڈمنٹس کے حوالے سے بالکل قطعاً کوئی بات نہیں ہوئی، نہ ہی اس کا ذکر ہوا۔ تو بظاہر تو جو ہے ایسا لگتا ہے کہ 27 امینڈمنٹ جو ہے وہ پائپ لائن میں نہیں ہے، چونکہ کل یہ بات چیت نہیں ہوئی ہے تو اس لیے جو ہے نا میں یہ کہہ رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ۔ باقی دیگر معاملات تھے، سیاسی معاملات تھے، اس میں بات چیت ہوئی ہے، اور کل بلکہ 2 ملاقاتیں آپ کہہ دیں۔ ایک ملاقات جو ہے اسد محمود کی وزیر اعظم صاحب سے ہوئی تھی، اور پھر اس کے بعد یہ ملاقات ہوئی ہے رانا صاحب کی، اور امیر مقام صاحب تھے اور مرتضیٰ تھے۔ تو یہ تین دوست وہاں سے آئے تھے، کچھ یہاں سے تھے، پھر ملاقات ہوئی ہے۔ سیاسی بات چیت یقیناً ہوئی ہے، سیاسی لوگ جہاں بیٹھتے ہیں سیاسی بات کرتے ہیں، مگر پھر جو ہے نا ایٹ دی کاسٹ آف ریپیٹیشن کہہ رہا ہوں کہ کوئی 27 امینڈمنٹ کی بات چیت نہیں ہے۔ اچھا سینیٹر صاحب، اس میں خاص طور پر 27ویں ترمیم زیر غور نہیں آئی، دیگر ظاہر سیاسی حوالے سے بات چیت ہوئی ہوگی، بات بھی نہیں آپ کی پارٹی کا موقف ہوئی، رہا ہے مسلسل، یہ مطلب اس بات چیت میں یہ شبہ بھی نہیں کیا کی جا آواز سکتا کہ کوئی ڈسٹورشن آ رہی ہے 27 سر۔ امینڈمنٹ کی بات ہے۔ سینیٹر صاحب 27ویں ترمیم کی چلیں بات نہیں ہوئی تو دیگر مسائل پر خاص طور پر آپ کی پارٹی کا جو موقف ہے، اس حکومت کو بھی ظاہر نہیں مانتے اور آپ نئے الیکشن کے حامی ہیں، تو اس حوالے سے کوئی بات ہوئی؟ نہیں، اس حوالے سے بھی بات نہیں ہوئی، کوئی اس سے کم تر حوالوں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بات ہوئی ہے۔ مطلب کوئی اور معاملات تھے جو پھر زیر غور تھے یا ہیں، اس میں ان حوالوں سے بات ہوئی ہے۔ کچھ باتیں جو ہے نا وہ کچھ تجاویز ہیں دونوں طرف سے، جو ہے اس کے اوپر بات ہوئی ہے۔ سر اس وقت جو موجودہ نظام ہے جس کے بارے میں بار بار کہا جا رہا ہے ہائیبرڈ نظام ہے، اور اس کے پرنسپل سیکرٹری جو ہیں میاں صاحب ہیں، تو سر ہائیبرڈ نظام ہے اس لیے آپ تسلیم نہیں کرتے اس حکومت کو، اس نظام کو؟ ہائیبرڈ نظام ہے، اور یہ عوام کا نمائندہ سیٹ اپ نہیں ہے۔ یہ پورا پاکستان جس میں خیبر پختونخوا بھی شامل ہے اور مرکزی حکومت و دیگر جو ہے، گو کی ایک کنٹرڈکشن اس وقت موجود ہے کہ ہم اس میں اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں یا اس میں الیکشنز میں آگے حصہ لے رہے ہیں، مگر ظاہر جو ہے اس کو تسلیم نہیں کرتے کیونکہ ہم فورم چھوڑنا نہیں چاہتے، اس لیے ان الیکشنز میں ہم پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ اچھا یہ سر دوسری جانب یہ اگر میں پوچھوں آپ سے، ظاہر قانون حوالے سے آپ بہتر جانتے ہیں، اور کہ یہ جو بار بار بات کی جا رہی ہے کہ جی خان کے بچے آئے تو انہیں موقع نہیں ملے گا، سیاست نہ کریں اور آئین کے تحت بات کریں، تو ملاقات کی اجازت تو ظاہر آئین دیتا ہے، تو کیا اگر وہ کسی تحریک جو چلائیں گی PTI، اگر وہ اس میں شامل ہوتے ہیں تو آئین اور قانون کیا کہتا ہے اس حوالے سے؟ اس میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کی نیشنلٹی کیا ہے۔ اگر تو نیشنلٹی ان کی پاکستانی ہے
تو پھر پاکستان کا وہ پاکستانی سبجیکٹ ہیں، اور پاکستانی سبجیکٹ جو ہے وہ پھر کوئی بھی جو ہے نا سیاسی سرگرمیاں کر سکتا ہے. اور اگر فرض کر لیجیے کہ وہ پاکستانی سبجیکٹ نہیں ہے اور ان کے پاس انگلش نیشنلٹی ہے، تو دین جو ہے وہ شاید جو ہے وہ یہاں پہ کچھ سیاسی سرگرمیاں نہ کر سکیں. ان کا کوئی پھر یہاں پہ ہمارے دستور کے مطابق وہ فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہیں جو میرے اور آپ کے ہیں. مطلب کہ احتجاج اگر کرنا چاہیں، اگر پاکستان میں احتجاج ہو رہا ہے تو شامل نہیں ہو سکتے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میں اس کے ساتھ ایک کنڈیشن رکھ رہا ہوں نا. میں کنڈیشن یہ رکھ رہا ہوں کہ اگر وہ پاکستانی نیشنلٹی رکھتے ہیں تو پھر تو وہ احتجاج بھی کر سکتے ہیں، وہ ان کا حق ہے، وہ سیاسی سرگرمیاں بھی کر سکتے ہیں. مگر ان کیس وہ پاکستانی نیشنلٹی ان کی نہیں ہے، پھر جو ہے وہ ممکن شاید نہیں ہوگا. اچھا، یہ ڈیول نیشنل ہو تو پھر کیا پروسیس ہوگا سر؟ ڈول نیشنل کو جو ہے آپ ووٹ دینے کا حق دیتے ہیں نا. جب وہ پاکستانی سرزمین پہ ہوں تو وہ ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں. تو جب جس کو ووٹ دینے کا حق ہے تو یہ بھی ایک سیاسی سرگرمی ہے، تو وہ باقی سیاسی سرگرمیاں بھی کر سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے یہاں تو تاریخ یہ رہی ہے کہ دیگر ممالک کے لوگ آ کے وزیر اعظم بھی بنے ہیں سر. ہاں، ان کی شناختی کارڈ جو ہے نا وہ بن جاتے ہیں. اور یہ اندھیر نگری ہے جہاں پہ کوئی اس طرح کی ملکوں کی وراثت نہیں ہوتی، کوئی وارث نہیں بنتا، تو وہ اس طرح سے وہ آگے شناختی کارڈ ان کا بعد میں بن جاتا ہے، باپ کی قبر تلاش کر کے اور بالکل، کہہ معین دیتے قریشی ہیں. وہ صاحب. پھر جس کا دل چاہے وہ کہتا ہے یہ والے تمہارے باپ کی قبر ہے، وہ اپنے باپ کی قبر بھی پتہ نہیں آیا ہو یا نہ آیا ہو. تو یہ اس طرح سب کچھ ہوتا رہا ہے، لیکن کیونکہ سیاسی حوالے سے صحیح کہہ رہے ہیں بالکل آپ، ایسا بھی ہوا ہے پاکستان میں اور تاریخ رہی ہے ہماری. لیکن اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے سر، سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے ملک ہمارا. اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اگر استحکام لانا ہے تو کیا کیا جائے؟ حکومت ظاہر ہے اس طرح ہوتی ہے کہ وہ اگر چاہے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. آل پارٹیز کانفرنس ہو، اس میں طے کیا جائے الیکشن کا، آئندہ الیکشن کی جو ہے نا اس کے لیے رولز طے کر لیے جائے، اور سب کو اسپیس ملنی چاہیے، وہ ایکول اسپیس ہونی چاہیے، الیکشن فیئر اور فری ہونی چاہیے. اس بات کو اب ختم ہونا چاہیے کہ ہم نے جو ہے نا وہ کوئی اس طرح ریگ الیکشن جو ہے نا اس کے نتائج لانے ہیں، بھلے وہ 2018 ہو یا 2024 ہو یا اس سے پہلے کا کوئی وقت ہو. تو اب جو ہے وہ ہم سارے پاکستانی ہیں، سب اس ملک سے محبت کرتے ہیں، اس میں کوئی بھی پارٹی ہو، ہم عام ہوں ہمارے مخالف ہوں، سب پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اور ان کو برابر کی جو ہے اپرچونٹی ملنی چاہیے. اگر اپرچونٹی نہیں دیں گے تو کسی کو دیوار سے لگائیں گے، وہ ملک کے لیے اچھا نہیں. سر پاکستان میں بہت سارے نظام ٹرائی کیے گئے. اب جو یہ نظام چل رہا ہے جس کو میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے پوچھا کہ ہائیبرڈ نظام، کیا اس میں بھی آئین اور قانون میں کوئی قدغن نہیں ہے؟ نہیں، اس میں اس طرح کی نظام کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا اپنی مرضی کے نتائج جو ہے مسلط کرتے ہیں، اپنی مرضی کے ساتھ جو ہے صوبے تقسیم کرتے ہیں مختلف پارٹیوں میں، اور وہاں ان پارٹیوں کے ذریعے یا ان کے پسندیدہ لوگوں کے ذریعے جو نظام چلایا جائے. آپ عوام کے نمائندوں کے ذریعے حاکمیت جو ہے وہ اللہ پاک کی ہے، اللہ پاک کے بعد جو ہے وہ جو لوگ جو ہے لوگوں کی نمائندگی یہاں پہ ہوتی ہے، اور اللہ کی جو وہ خواہش ہے اس کا اظہار لوگوں کی زبانوں سے ہوتا ہے، اور لوگوں کا جو زبانیں ہیں یا لوگوں کا جو ووٹ ہے اس کا احترام کیا جانا چاہیے. اور ملک کے وسیع تر مفاد میں اگر کچھ کرنا چاہے کوئی؟ ملک کے وسیع تر مفاد صرف دستور کے دائرے میں ہے، اس سبز کتاب میں ہے. ملک کا مفاد آپ کے خیال میں کچھ اور ہو سکتا ہے، میرے خیال میں کچھ اور ہو سکتا ہے، ہمارے خیالات غلط بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے خیالات درست بھی ہو سکتے ہیں. جو سماجی معاہدہ ہے ہمارے درمیان، جو عمرانی معاہدہ ہے ہمارے درمیان، صرف وہی درست ہے اور اسی کے مطابق چلنا چاہیے. سر زرداری صاحب کے حوالے سے افواہیں آپ نے بھی سنی ہوں گی ان کی جانے کے حوالے سے، گو کہ حکومت تو اس کی تردید کر رہی ہے، اور تو اس طرح کی کوئی بات آپ کے بھی علم میں ہے کہ کچھ اس طرح کی خبریں ہیں؟ حکومت بھی تردید کر رہی ہے، اور وہ خود بھی پیپلز پارٹی کے لوگ بھی تردید کر رہے ہیں. میں نے یوسف رضا گیلانی صاحب کی تردید جو ہے وہ دیکھی ہے میڈیا میں، اور اس کے علاوہ جو بہت پاورفل ہے محسن نقوی صاحب، ان کی تردید بھی دیکھی ہے، ان کی بھی تردید دیکھی ہے. تو میرا خیال ہے اس کو یا تو ہم تسلیم کر لیں تو اچھی بات ہے، یا پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں سب کچھ ممکن ہوا کرتا ہے، مگر سب کچھ ممکن ہونے کے ساتھ ساتھ بعض اوقات جو ہے وہ اونٹ پہ ایک تنکا بھی بھاری ہو جاتا ہے، تو وہ اونٹ جو ہے اس تنکے کے وزن سے بھی بیٹھ جاتا ہے. تو یہ دیکھتے ہیں، سوچ لیں
کہ یہ وہ اونٹ کے اوپر آخری دن کا نہ ہو. اور یہ حکومت 5 سال تو ظاہر آپ تو نہیں چاہتے، کیونکہ آپ چاہتے ہیں فوری الیکشن ہو جائیں. حکومت کی جانب سے تو بڑے اعتماد سے کہا جا رہا ہے 5 سال تو ہم نے پورے کرنے. تو آپ لوگ کیا باہر نکلیں گے اس سے پہلے اگر آپ چلتا کرنے کی چاہتے ہیں اس حکومت کو؟ ابھی تک باہر نکلنے کا جو ہے نا وہ کوئی ایسا جو ہے ہمارے پاس پروگرام جو ہے ایگزیکٹ نہیں ہے، مگر ساتھ ساتھ جو ہے نا ہم نے موومنٹ جو ہے نا وہ شروع کی ہوئی ہے جلسوں کے ذریعے. ہم صرف پاکستان میں اس وقت جتنے بھی جلسے ہو رہے ہیں اس میں اگر آپ توجہ دیں تو وہ چیز ہے ہمارے لوگ جو ہے نا وہ ایکٹیو ہیں اور کسی ایک کال پہ بھی باہر آ سکتے ہیں، مگر وہ کس وجہ سے ہوں گے، کب ہوں گے، ابھی تک اس کا جو ہے پارٹی کے اندر جو ہے کوئی ایسا ڈیسیجن نہیں ہے کہ امیڈیٹلی جو ہے اس طرح سے کر لیا جائے. سر ایک جاتے جاتے آپ سے ایک آخری سوال کہ یہ آج کل خبریں کچھ طرح کی چل رہی ہیں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے، جی کچھ بات ہو رہی ہے یا کچھ طرح کی خبر آئی، تو کیا موقف ہوگا اس پر آپ کا؟ اس بات کو قطعاً جو ہے تسلیم نہیں کرتی کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے. ایون ہمارا جو ہے نا وہ موقف سوچا سمجھا موقف جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ 2 ریاستی جو ہے وہ حل بھی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ وہ قائد اعظم کی منشا کے مطابق نہیں ہے. یہ فلسطین کی زمین ہے اور فلسطینیوں کی ہونی چاہیے. یہاں پہ ہم 2 موقف جو کہ عام طور پہ لوگوں کے منہ سے یہ بات آتی ہے اس کو بھی جو ہے نا ہم جو ہے تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ فلسطینیوں کی جگہ تھی، ان کی زمین تھی، ہے اور رہے گی. بہت شکریہ سینٹ کامران صاحب ہمارے سے موجود تھے، سینئر رہنما جو یو ایف اے کے، اور آواز سے کچھ خلل بھی تھا جس کی وجہ سے بہتر طور پہ ہم نہیں سن سکے. لیکن چھوٹا سا بریک لے لیں، بریک کے بعد ہم بات کریں گے. بڑا اہم یہ ٹاپک ہے اور اس پر حکومتی موقف ظاہر دینے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں، خاص طور پر 27ویں آئینی ترمیم. خان صاحب کے بچے جن کے بارے میں مختلف ظاہر وزراء سامنے آ رہے ہیں اور حکومت کی جانب سے، اور مختلف بیانات ان کے دیے جا رہے ہیں. دردسر حکومت کے لیے کیا واقع بن گئی یہ خبر، اس پر ہم بات کریں گے اس بریک کے بعد. کہیں پہ جائے گا، دیکھتے رہیے خبر کے ساتھ.